نسخہ ایک بندے نے بھجوایا ہے کہ قرآن کریم کے جہاں ہر صفحے کے اندر اور ہر پارے میں قیامت سے ڈرایا گیا ہے وہاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کیونکہ یہ امت مرحومہ ہے، قبرستان سے جب اٹھیں گے تو پاک صاف اور بخشے بخشائے اٹھیں گے، کچھ اس طرح کا ترجمہ۔ اور مولانا بہت معذرت کے ساتھ جو میں سوال بھائی نے کیا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، آپ کی مساجد کے اندر جو علماء کرام ہیں بہت معذرت کے ساتھ پوری قوم کو اسی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی کوئی نظام نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے، کوئی پوری زندگی جوتے کھاتا رہتا ہے دین کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر، الہ کلمت اللہ کے لیے، اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو اس کے راستے کے اندر روڑے اٹکاتا ہے، دونوں برابر جنت کے اندر ہوں گے۔ اس خرابی کی جڑیں بہت پرانی، پہلی صدی میں جب حکومت نے اپنا رنگ بدل لیا اور برے کام شروع کر دیے، بیت اللہ جلا دیا، مدینہ منورہ ویران کر دیا، آل رسول کو قتل کر دیا، تو دہائی مچ گئی، لوگوں میں نفرت پیدا ہوئی کہ یہ مسلمان ہو کر یار کیا کرتے ہیں، اب کیا ان سی شہر رہ گئی کہ خانہ کعبہ کو بھی آگ لگا دی، مدینہ شریف 3 دن قتل و غارت ہوتی رہی رسول اللہ کی اولاد کو۔ تو اس وقت ایک تو عقیدہ جبر پھیلایا گیا، اس کے لیے بہت حدیثیں بنائی گئیں، آیتوں سے بدل لی گئی کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ اللہ چاہتا وہ ہوتا ہے، یہ غریب خواہ مخواہ بدنام ہے، اللہ نے ان کی قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا۔ جبر پر بہت زور دیا گیا، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، اس پر بحثیں ہوئی، کتابیں لکھی گئی، جبر ہی جبر کہ انسان کیا کرے، اپنی کال کلا کے منہ پر مل دی۔ اور دوسرا عقیدہ ارجا، یہ بھی حکومت نے بہت پھیلایا، ممبر سارے حکومت کے قبضہ میں تھے، اب بھی غامدی صاحب نے مشورہ دیا کہ اگر یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ممبر چھین لیں علماء سے، سرکاری افسر آ کر خطبہ دیا کرے، رئی سے ہی کثر بھی نکالنا چاہتے ہیں کہ چھین لیں اور وہاں بھی بس وہی کہیں باتیں، ارجا کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں، کلمہ گو بخشے بخشائے ہیں، اگر کوئی سزا بھی ہے تو یہاں جو تکلیفیں آ جاتی ہیں اس میں وہ کاٹ کی جاتی ہیں، اور زیادہ زیادہ کثر ہے کہ قبر میں جائیں گے تو اس میں جو عذاب ہوگا نا اس کے بعد قبر سے نکلیں گے تو پاک ہوگا۔ یہ باقاعدہ حدیثیں ہیں جو اس بیچارے نے لکھی، اس لیے بے فکر ہو قیامت ان کے لیے کوئی نہیں، یہ بخشے۔ یہ سارے ان بدماشوں کے پھیلائے ہوئے کام ہے، عقیدہ جبر اور عقیدہ ارجا، سمجھ لیں یہ بنو امیہ کا تحفہ حضرت معاویہ اور اس کی نسل نے یہ دیے، اسلام کو ذلیل کیا، دین اسلام ان پر لعنت بھیجتا دونوں کی۔ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، کوئی تقدیر اس کو بے بس نہیں کرتی، آپ حرامی ہے، جو کرتا خود بھگتے گا، اور کوئی مسلمانوں کے لیے امت مرحومہ نہیں، نہ یہ بخشے بخشائے ہیں جو قانون دوسروں کے لیے۔ اللہ کہتا لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ مسلمانوں تمہاری مرضیاں ہوں گی، نہ یہود نصارہ کی ہوں گی، من یعمل سوء یجزا بہ، جو کوئی ہوگا اور برائی کرے گا کسی قسم کے اس کو پورا بدلہ میں۔ یہ سورہ نساء دیکھ رہے ہیں، کسی کے لیے کوئی نہیں، مگر ان ظالموں نے یہ پروپیگنڈا کرایا، ان کے ایجنٹ جو ہے نا یہ چیزیں پھیلاتے ہیں، کتابوں میں لکھی، یعنی اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق، بالکل جھوٹی بات۔ یعنی انسان کے اعمال، انسان جو ہے نا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا پچھلے ہفتے کا جبر اور ارجا، یہ کہنا کہ انسان کے بس میں کوئی نہیں، دوسرا یہ کہنا کہ بس بخشے بخشائے مسلمان، یہ جو کہے گا سمجھ لینا کہ یہ بنو امیہ کی اولاد ہے، وہی ٹولہ چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا، سود کے حوالے سے ایک سوال تھا پچھلے ہفتے سے، اجازت ہو تو آج پیش کریں؟ ٹھیک ہے۔ ابن ماجہ کی روایت نمبر 4276 شاید لکھا ہوا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں سب سے آخر حرمت سود کی آیات نازل ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، افسوس کہ اسے پوری وضاحت کے ساتھ امت مسلمہ کو بیان نہ فرما سکے، تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ پس تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تم کو شک میں ڈالے۔ تو سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حلت و حرمت کے کچھ مسائل توضیح و وضاحت کے بغیر ہی رفیق اعلیٰ سے جا ملے؟ کون سی ہے یہ حدیث ماجہ کی آپ نے؟ 4276 شاید ہے جی مولانا، 4276 یا 2276 ہے، 2200 ہے، 2276۔ اللہ اکبر، جی 2276 مل گئی جی۔ ایک تو یہاں لکھی ہے اور ایک ادھر ابن مرضویہ کے حوالہ سے ابن کثیر نے لکھی ہے تفسیر میں، 2 حدیثیں اس مضمون کی، جی جی، دونوں کے بارے میں بات ہونی چاہیے۔ جی جی۔
ایک تو جو میاں طاہر صاحب نے بتایا 2276 ہے، اس میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آخر ما نزلت آیت الربا، سب سے آخری آیت جو قرآن مجید کی اتری ہے وہ سود کی آیت ہے۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْ لَنَا، حضور فوت ہو گئے وَلَمْ يُفَسِّرْ لَنَا، تو آپ اس کی تشریح نہیں کر سکے، وضاحت نہیں کر کے کیا کہ سود کیا ہے کیا نہیں۔ فَدَوْ الرِّبَا وَالرِّبَا، اب یہی ہو سکتا ہے کہ سود بھی چھوڑو اور جس میں سود کا شبہ ہے وہ بھی چیز چھوڑو، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ اب دوسری جو لکھتے ہیں ابن مردویہ کے من طریق حیاج بن بستان عن داؤد بن ابی ہند عن ابی نضرہ عن ابی سعید الخدری قال خطبنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال انی لعلی انہاکم عن اشیاء تصل لکم وامرکم باشیاء لا تصل لکم، حضرت عمر رضی اللہ نے خطبہ دیا تو کہا میں کچھ ایسی چیزوں سے تمہیں منع کرنے لگا ہوں جو تمہارے لیے فائدہ مند تھیں، اور کچھ چیزیں ایسی کہہ رہا ہوں جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ وَإِنَّ مِنْ آخِرِ القرآن نُزُولُ آیَۃُ الرِّبَا، سب سے آخر میں یہ اتری ہے۔ وَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا، حضور فوت ہو گئے اور بیان نہیں کر سکے۔ فَدَعُوا مَا يُرِيبُكُمْ إِلَىٰ مَا لَا يُرِيبُكُمْ، اور تو چھوڑ دو تم جو اس میں بھی شک ہے اس چیز کی طرف آ جاؤ جس میں شک نہیں ہے۔ دو روایتیں ملتی، مضمون ایک ہی، مضمون ہے۔ یہاں حضرت سعید بن مسیب کا، وہاں حضرت ابو سعید خدری کا حوالہ۔ اب آپ نے سن لیا کہ حدیث کی کتابوں میں کیسی کیسی چیزیں داخل کر دی گئی، کہ اگر یہ بات جو حضرت عمر نے کہ اس کو مانا جائے تو کیا بنے گا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض آئے گا کہ زندگی موت اس کے ہاتھ میں تھی، اللہ صبر نہیں کر سکا کہ پیغمبر خدا کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیتا، حضور وضاحت فرما دے۔ اور دوسرا رسول کریم علیہ السلام کے دین پہنچانے پر بھی اعتراض آ گیا، آپ نے کیا لمبا چوڑا کام کرنا تھا، ہمالیہ اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا تھا، آیت اتری بتا ہی دینا تھا نا کہ سود کی یہ ڈیفینیشن ہے، کیا وضاحت نہیں کی؟ یعنی چالاک آدمیوں نے ایسی باتیں بنائی کہ دین کا کچھ نہ رہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو دین مکمل ہو گیا، اللہ کے رسول مکمل کر گئے، کہاں ہے مکمل؟ کچھ نہیں بیان کر کے، سود تک جیسی شاید جس کو اللہ رسول سے دشمنی کا وہ بھی نہیں بچی۔ تو آپ سن لیں کہ یہ چیزیں کوئی صحیح نہیں، بالکل نہیں ٹھیک۔ ادھر جو ابن مردویہ کی لکھی ہے اس میں ہے شروع میں حیاج بن بستام، حیاج بن بستام ضعیف، بالکل مردود روایتیں اس کی۔ اور یہ جو ہے امام احمد کی روایت اور ابن ماجہ کی، اس میں آپ سن لیں کہ سعید بن ابی عروبہ بھی ہے، یہ بھی جو ہے اس کے آخر میں ذہنی رہا ٹھیک، اور یہ بھی مدلس۔ ساتھ ہے قتادہ عن سعید بن المسیب، قتادہ بن دعامہ جو ہے نا بالکل پکا مدلس ہے، جب ان کہے اس کی حدیث بالکل ردی، ہاں قابل اعتبار نہیں، تابعی ہے، ہاں تابعی۔ حدثنا کیا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فتاوی آن لائن؟ جی فتاوی آن لائن۔ السلام علیکم مفتی صاحب کو سلام۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی میرے دو سوال سے، پہلا سوال تو میرا یہ تھا کہ میں نے پوچھنا تھا کہ اگر ہم وضو کی حالت میں نہیں ہیں تو ہم اورل زبانی یعنی کہ قرآن پاک کو چھوئے بغیر ہمیں آیت آتی ہے یا سورت آتی ہے یا کل شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ جنبی تو نہیں ہے نا، غسل تو نہیں نا واجب؟ نہیں غسل جنبی نہیں، ویسے یعنی صرف بے وضو ہے اور زبانی قرآن مجید کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، زبانی جو کوئی یاد ہے وہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے رہیں، بالکل جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ قرآن مجید پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار تسبیح سارے ذکر کریں، صرف قرآن مجید کو آپ چھو نہیں سکتے وضو کے بغیر۔ اور اگر ناپاک ہیں، غسل کی حاجت ہے تو پھر زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتے غسل کیے بغیر۔ اگر یہ حالتیں نہیں ہیں، نہ جنبی ہیں نہ آپ چھو رہے ہیں، تو زبانی آپ جتنا جی چاہے بلا وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک جی جی دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ میں نے قضاء نمازوں کے بارے میں پوچھنا تھا۔ اکثر یہ کہتے ہیں کہ قضاء نمازیں پڑھنے کے لیے آپ کے اگر فجر کی قضاء ہیں نمازیں، وہ آپ کو فرض تو آپ نے پڑھنے ہیں آپ، لیکن آپ نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، اور بہتر آپ کی پہلی کوشش یہ ہے کہ آپ پوری نماز پڑھیں۔ تو مجھے اس کے لیے طریقہ بتا دیں، اور کیا بتا دیں کہ ہمیں پوری پڑھنی ہوگی یا صرف فرضی پڑھنی ہوگی؟ آپ اگر یہ محنت کرنا ہی چاہتے ہیں نا کہ پچھلی نمازیں جو پڑھیں تو بہتر یہی ہے کہ صرف فرض پڑھ لیا کریں، یہی بڑی بات ہے۔ نہ وطروں کی ضرورت ہے نہ فجر کی سنتوں کی، وہ ویسے باقی نفل فرائض سنتیں آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔